السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بھی محدثین میں ایک ایسا گروہ موجود رہا جو عقلی یا نقلی وجوہ کی بنا پر بعض روایات کے تسلیم کرنے میں تعامل کرتا تھا۔ گو ان کے روایات ثقہ اور مستند ہوتے تھے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ جس شخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور وفات پائی وہ شہید ہوا۔ حافظ ابن القیم زاد المعاد میں اس حدیث کو دلائل عقلی سے باطل ثابت کر کے لکھتے ہیں۔ ترجمہ: اگر اس حدیث کی سند آفتاب کی طرح بھی ہوتی تب بھی وہ غلط اور وہم ہوتی۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب الفی میں روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ترجمہ: آپ اس کے اور اس جھوٹے مجرم دھوکہ باز خائن کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ الفاظ کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے، اس لیے بعض محدثین نے اپنے نسخہ سے یہ الفاظ نکال دیے۔ علامہ مازری اس حدیث کی نسبت لکھتے ہیں، ترجمہ: جب اس حدیث کی تاویل کے سب رستے رک جائیں گے تو ہم راویوں کو جھوٹا کہیں گے۔ بخاری میں روایت ہے کہ اللہ نے جب سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 گز کا تھا۔ حافظ ابن حجر اس کی شرح میں لکھتے ہیں، ترجمہ: اور اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ قدیم قوموں کے جو آثار اس وقت موجود ہیں، مثلاً قوم سمود کے مکانات، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قد اس قدر بڑے نہ تھے جیسا کہ ترتیب ثاقب سے ثابت ہوتا ہے، اور اس وقت تک مجھ کو اس اشکال کا جواب نہیں معلوم ہوا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں آپ علیہ السلام کو رسوا نہ کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ترجمہ: اور اسماعیلی نے اس حدیث پر اشکال وارد کیا ہے اور اس کی صحت پر طعن کیا ہے۔ اسماعیلی کے اعتراض کا حافظ ابن حجر نے جواب دیا ہے، لیکن اسماعیلی کا درجہ فن حدیث میں حافظ ابن حجر سے زیادہ ہے، اس لیے گو اسماعیلی کا اعتراض غلط ہے، لیکن قابل لحاظ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث استدلال کے خلاف ہے۔ عمرو ابن میمون سے روایت ہے کہ آپ نے زمانۂ جاہلیت میں ایک بندر کو دیکھا جس نے زنا کیا تھا۔ اس پر بندروں نے جمع ہو کر اس کو سنگسار کیا۔ حافظ عبد البر نے، جو مشہور محدث ہیں، اس بنا پر اس حدیث کی صحت میں تأمل کیا کہ جانور مکلف نہیں، اس لیے ان کے فعل پر نہ زنا کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ اس بنا پر ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ترجمہ: ابن عبد البر نے میمون کے اس قصے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں غیر مکلف کی طرف زنا کی نسبت ہے اور جانوروں پر حد قائم کرنا بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ اعتراض کا یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر سند صحیح ہے تو غالباً یہ بندر جن رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن ابی کی طرفداروں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جھگڑا ہو گیا۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک عبداللہ ابن ابی اور اس کا گروہ ظاہر میں بھی اسلام نہیں لایا تھا۔ اس بنا پر ابن بطال نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ آیت قرآنی اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت میں تصریح ہے کہ جب دونوں گروہ مومن ہو، اور یہاں عبداللہ ابن ابی کا گروہ اعلانیہ کافر تھا۔
حافظ ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ تغلیباً ایسا کہا گیا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین سلسلہ سند کے ساتھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسرے شواہد اور قرائن بھی اس کے موافق ہیں یا نہیں۔ ایک بڑا مرحلہ روایت بالمعنی کا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو الفاظ فرمائے تھے بینہ وہی ادا کرنے چاہیے یا ان کا مطلب ادا کر دینا کافی ہے۔ محدثین اس باب میں مختلف الرائے ہیں اور اکثروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر راوی اپنے الفاظ میں اس طرح مطلب ادا کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا تو الفاظ کی پابندی ضروری نہیں، لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب ادا ہوا یا بدل گیا ایک اجتہادی بات ہے۔ اسی بنا پر بعض محدثین مثلاً عبد الملک ابن عمر، ابو زرعہ، سالم ابن جعد، قتادہ، امام مالک ایک لفظ کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سینکڑوں راویوں میں صرف 2-4 اشخاص ایسی پابندی کر سکتے تھے، اور وہ بھی اس زمانہ میں کہ تحریر کا رواج ہو چکا تھا۔ عام حالت یہی تھی کہ راوی حدیث کے مطلب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ جامع ترمذی کتاب العلل میں سفیان ثوری کا قول نقل ہے، ترجمہ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں جو سنتا ہوں بینہ وہی ادا کر دیتا ہوں تو تم میری بات نہ مانو، میں صرف مطلب ادا کرتا ہوں۔ ترمذی نے اسی مضمون کے اور اقوال واسنہ ابن الاسقاء، محمد ابن سیرین، ابراہیم نخعی، حسن بصری، امام شعبی وغیرہ سے نقل کیے ہیں۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت محتاط تھے، حدیث کی روایت کے وقت ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ کی دباچہ میں عمرو ابن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو حاضر ہوتے۔ آپ نے کبھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک دن ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تو دفعتاً سر جھکا لیا۔ پھر آپ کی نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں، قمیص کی گھنڈیاں کھلی ہے، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے ہیں، گلے کی رگیں پھول گئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یا یوں، یا اس سے کچھ زیادہ، یا اس سے کچھ کم، یا اس کے مشابہ۔ امام مالک کا یہ حال تھا کہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے اور کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سال بھر حاضر رہے، لیکن آپ نے ان کو کبھی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ سائب ابن یزید کہتے ہیں کہ آپ نے سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مبارکہ سے مدینہ طیبہ تک سفر کیا، لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی، حالانکہ وہ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے آپ کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب سے اسلام لائے آپ نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی جھوٹی روایت بیان کرے تو چاہیے کہ اپنا گھر آگ میں بنائے۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ خبردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں نہ روایت کرو۔ اس موقع پر یہ امر خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جو تعمل کیا جاتا ہے
اس کو راوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے سے تعلق نہیں۔ مستند اور ثقہ راویوں کی تروح گوئی کا خیال نہیں ہو سکتا، لیکن ثقہ راوی سے بھی مطلب روایت کے سمجھنے یا ادا کرنے میں غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور ثقات کی روایت سے جب کسی موقع پر انکار کیا جاتا ہے تو اسی بنا پر انکار کیا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی گئی، ترجمہ کہ مردوں پر نوحہ کیا جائے تو ان پر عذاب کیا جاتا ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ترجمہ کہ تم لوگ نہ خود جھوٹے ہو نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، لیکن کان غلطی کر جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، ترجمہ کہ ہاں وہ جھوٹ نہیں بھولے لیکن بھول گئے یا خطا کی۔ ایک اور بحث روایت آحاد کی ہے۔ روایت آحاد وہ ہے جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں صرف ایک راوی پر مدار روایت ہو، یعنی کوئی دوسرا راوی اس کا معید نہ ہو۔ اس قسم کی روایت کے تسلیم و انکار اور یقینی اور ظنی ہونے کے متعلق اہل فن کا اختلاف ہے۔ معتزلہ روایات آحاد کے تسلیم سے قطعاً منکر ہے، لیکن یہ در حقیقت انکار بداہت ہے۔ ہم روزمرہ واقعات زندگی میں اس قسم کی روایات پر اکثر بلا حجت و اصرار فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ زید فلانا تم کو بلاتا ہے اور ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر آحاد ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ معتزلہ کے مقابل میں اکثر محدثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں، لیکن یہ در حقیقت تفریط ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل اس کے مخالف ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور 3 دفعہ اجازت طلبی کی۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، کچھ جواب نہ ملا، وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام سے فارغ ہو کر ان کو بلوا بھیجا اور واپسی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلبی کے بعد جواب نہ ملے تو واپس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس روایت پر گواہ لاؤ ورنہ تم کو سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدا نخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو غلط گو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، حالانکہ حدیث ایسے امر کے متعلق تھی جو عموماً پیش آتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ کی اہمیت کے لحاظ سے صرف ایک شخص کی شہادت کافی نہیں سمجھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں دادی کی میراث مذکور نہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کوئی روایت معلوم ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دادی کو چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی تنہا شہادت ایسے واقعے کے متعلق کافی نہیں سمجھی، اور جب ایک اور صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو میراث دلائی۔ اسی طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تنہا شہادت کافی نہیں سمجھی،
اس قسم کی اور بیسیوں مثالیں ہیں۔ اسی بنا پر روایت آحاد کے متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حد تک صحیح ہے کہ یہ ظنی ثبوت ہے، ان سے قطعیت نہیں ثابت ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ روایت آحاد کی صحت اور عدم صحت یا ظن و قطعیت روات کے ثقہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ فلاں نے تم کو بلایا ہے تو راوی کی ثقافت و اعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو کبھی اس واقعہ کی تسلیم سے انکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی شخص یہ کہتا ہے کہ تم کو بادشاہ نے آج دربار میں بلایا ہے تو ہم اس واقعہ کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی تنہا راوی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفید کرتا پہن کر باہر تشریف لائے تو ہم کو اس کی تسلیم میں عذر نہیں، لیکن وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ باہر نکل آئے تو قطعاً ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں سمجھیں گے۔ نتائج مباحث مذکورہ۔ گزشتہ صفحات میں روایت و حدیث کے متعلق صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز عمل پیش کیا ہے اور علماء نقد و حدیث کے جن قواعد و اصول کی تفصیل کی ہے، بترتیب نتائج کے طور پر ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایات سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔ کتب سیرت محتاج تنقیح ہے اور ان کی روایات و اسناد کی تنقید لازم ہے۔ سیرت کی روایتیں باعتبار پایہ صحت احادیث کی روایتوں سے فروع تر ہے، اس لیے بصورت اختلاف احادیث کی روایت کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔ بصورت اختلاف روایات احادیث، روایت ارباب فقہ و ہوش کی روایات کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔ نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔ روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے فہم کا کس قدر جزو شامل ہے، اسباب خارجی کا کس قدر اثر ہے۔ جو روایات عام وجوہ عقلی، مشاہدہ عام، اصول مسلمہ اور قرائن حال کے خلاف ہوگی، لائق حجت نہ ہوگی۔ اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق و جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے ادائے مفہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔ روایات آحاد کو موضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے لحاظ سے قبول کرنا چاہیے۔ ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ سے کس قدر بلند پایہ ہے۔ علماء حدیث نے تصحیح روایت کے لیے کتنی محنت، کتنی جانفشانی، کتنا دیدہ ریزی اور کتنی دقت رسی کی ہے۔ کیا اس اہتمام و اعتناء کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا یورپ کے سیرت نگار ان پیغمبروں میں سے کسی نے بھی اس جان کہانی اور نکتہ سنجی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے قلم اٹھایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد و اصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟